بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں کتاب کی غزل نمبر 1 جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، غزلیات یہ غزل کی جمع ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال، غزل نمبر 1۔ پہلی بات، اقبال اپنی اعلیٰ پائے کی شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ شاعر تو دنیا میں بہت ہوئے ہیں، لیکن کم ہی شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شاعری کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، قوم کو، ملت کو، ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ان شاعروں میں سے ہیں جن کی شاعری بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے اور ملک و قوم کے لیے نہایت ہی مفید ان کی شاعری ہے۔ میرے عزیزو، آپ 15 اگست کو، 26 جنوری کو پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے۔ انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی۔ میرے عزیزو، کتاب آپ سامنے کھول کر کے رکھیں تبھی سمجھ میں آئے گا، ورنہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے چلا جائے گا۔ ان کی غزل میں ان میں غزل بھی شامل ہے۔ بنیادی طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم کے شاعر ہیں، لیکن غزلیں بھی انہوں نے بہت اچھی اچھی کہی ہیں۔ غزل کی تعریف ہے بچوں، غزل وہ صنف سخن ہے جس کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اقبال کی غزلیں روایتی انداز کی ہوتی ہیں، ان میں اردو شاعری کے مخصوص موضوعات کے ساتھ اقبال کی فکر کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ مثلا اقبال مسلمان بچوں کو شاہین کہتے ہیں، بار بار ان کے اشعار کے اندر خودی کا لفظ آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ آدمی جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی ہے علامہ اقبال کی۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایسی اعلیٰ درجے کی ان کی شاعری ہوا کرتی ہے۔ جان پہچان دیکھیے، ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان میں ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مشن اسکول سیال کوٹ، اعلیٰ تعلیم لاہور اور ولایت سے حاصل کی، یعنی فارن سے۔ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور لندن سے بیرسٹری کی سند لی۔ ان کی شاعری کا آغاز کالج ہی کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ میرے عزیزو، کالج کے زمانے میں مشاعرہ تھا۔ علامہ اقبال کو کوئی اس وقت جانتا نہیں تھا، اتفاق سے اس مشاعرے میں بھی شریک ہوئے، بالکل نوجوان۔ اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو پورا اسٹیج جو استاد شعرا سے بھرا ہوا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا نوجوان نے شعر کہہ دیا، اور پورا مجمع جو ہے داد و تحسین سے گونج اٹھا۔ یہاں سے علامہ اقبال لوگوں کے اندر پہچانے جانے لگے۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا ہے۔ اس زمانے میں روایتی انداز کی غزل گوئی کے بجائے وہ نئے انداز کی نظم گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے اور انہیں زندہ قوم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔
مثال کے طور پر ابھی میں نے شعر پیش کیا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایسی شاعری ہوا کرتی تھی ان کو، نوجوانوں کو، قوم کو جگاتے تھے وہ، اسی لیے انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کی۔ اردو میں ان کے 4 مجموعے، بانگ درا ڈھول کی آواز، بال جبریل جبریل کے بال، ضرب کلیم کلیم کی ضرب، اور ارمغان حجاز حجاز کا تحفہ کے علاوہ فارسی میں جاوید نامہ، پیام مشرق، اسرار خودی اور رموز بے خودی شائع ہو کر مقبول عام ہوئے۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال اس دار فانی سے کوچ کر گئے، دار بقا کی طرف چلے گئے، یعنی ان کا وصال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی 1938 میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے بہترین شاعری کے ذریعہ قوم کے نوجوانوں کو جگایا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں یہ علامہ اقبال کی بہترین غزلوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ چراغ لالا سے روشن ہوئے، لالا ایک پھول کا نام ہے، سرخ ہوتا ہے۔ کوہ و دمن، کوہ کے معنی پہاڑ، دمن کے معنی وادیاں۔ مرغ چمن، چمن کا پرندہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف لالا کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کوہ دمن اور وادیاں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، اور مرغ چمن چہچہا رہا ہے، تو میرا بھی دل مچلنے لگا ہے کہ میں بھی کچھ نغمے کہوں، اس لیے میں نے غزل شروع کی۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحرا میں پھول کھلے ہوئے ہیں یا قطار میں قطار اندر قطار پریاں کھڑی ہوئی ہیں، یعنی اتنا خوبصورت منظر ہے کہ پھول کے بجائے کہا جائے کہ سب پریاں بہترین خوبصورت لباس میں، اودے اودے، اودا ایسا کالا رنگ جو سرخی لیے ہوئے ہو، نیلے نیلا آپ جانتے ہیں، پیلے یہ بھی جانتے ہیں، پیرہن کہتے ہیں لباس کو، کرتا جو پہنے ہوئے ہیں، لباس جو ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول کھلے ہوئے ہیں یا پریاں قطار سے کھڑی ہوئی ہیں۔ اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یعنی اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے لباس پہنے ہوئے پریاں قطار سے کھڑی ہوئی ہیں۔ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ میرے عزیزو، رات میں شبنم پڑتی ہے پھولوں کی پنکھڑیوں پر، رات میں شبنم پڑتی ہے، اوس پڑتی ہے، اور جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے تو چونکہ سفید پانی ہوتا ہے بالکل موتی کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں برگ گل پر، برگ کے معنی پنکھڑی، پھول کی پنکھڑی پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، صبح کی ہوا اس کے اوپر شبنم کا موتی رکھ گئی ہے، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، اور جب سورج کی کرن نکلتی ہے تو اس موتی کو وہ چمکا دیتی ہے۔ اگلا شعر میرے پیارے بچوں، یہ علامہ اقبال نے آپ ہی جیسے بچوں کے لیے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو کہہ سکتا ہے کہ میرے پیارو،
اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے لیے کرو کہ اپنے من میں ڈوب جاؤ اور زندگی کا سراغ پالو۔ کامیابی کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ، اس کا ذریعہ، اس کا سبب کو ڈھونڈ لو۔ ہم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم اپنا فائدہ پہنچا لو اور اپنا بن جاؤ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر کے زندگی کا سراغ حاصل کر لو۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اگر میرے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، میرے لیے کچھ بن نہیں سکتے ہو تو اپنے بن جاؤ، اپنی زندگی کامیابی سے ہمکنار کر لو۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و عشق، تن کی دنیا سود و سوتا مکر و فن۔ میرے عزیزو، من، دل، روح، جان۔ دل اگر پاک ہے تو بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ایک ہے جسم، ایک ہے دل۔ دل کی دنیا جو ہے وہ سوز، مستی، جذب و عشق، سچائی، اخلاص، خلوص، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں من کی دنیا میں۔ تن کی دنیا جسم ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سود ہے، زیاں ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، دڑی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اصل دنیا جو ہے وہ من کی دنیا ہے۔ تو من کی دنیا سوز و مستی جذب و عشق۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و عشق، شوق، سوز و مستی، جذب و شوق، اخلاص، خلوص، محبت، یہ سب من کی دنیا میں ہوتا ہے۔ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ تن کی دنیا جو ہے آدمی اس میں نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی دوسرے کو فریب اور دھوکہ بھی دے دیتا ہے، اور من کی دنیا جو ہے وہ ہمیشہ آدمی کی آباد رہتی ہے۔ اور تن کی دنیا جسم کبھی اچھا ہے، کبھی خراب ہو گیا، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، کبھی کسی نے دھوکہ دے دیا، کبھی کچھ ہو گیا، یہ لگا رہتا ہے۔ چالاکی، عیاری، مکاری، یہ سب تن کی دنیا میں ہوتی ہے، اور من کی دنیا میں خلوص، محبت، للہیت، شوق، جذب، مستی، یہ سب من کی دنیا میں ہوتا ہے۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ میرے عزیزو، یہاں پر من کی دنیا سے مراد اندر کی دنیا ہے، اور تن کی دنیا سے مراد دھن دولت والی دنیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، من کی دنیا جب ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر جاتی نہیں ہے، لیکن تن کی دولت چھاؤں ہے، چھاؤں کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، دھن کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے۔ آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا، حالانکہ آپ کی عمر ابھی کیا ہے، لیکن غریب کو امیر، امیر کو غریب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو بادشاہ سے فقیر بن گئے، امیر تھے غریب بن گئے، بادشاہ تھے رعایا بن گئے، لیکن من کی دولت جن کے ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر وہ جاتی نہیں ہے۔ تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ کوئی مالدار ہو جاتا ہے، کوئی غریب ہو جاتا ہے، غریب کو مالدار ہوتے دیکھا گیا ہے، مالدار کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آخری شعر دیکھو بچوں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو عقل ہے، شعور ہے، ساری چیزیں عطا کی ہیں، لہذا اس کی یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اس کی پیشانی جھکتی ہے تو نہ من تیرا نہ تن، نہ من ہی تیرا ہے نہ جسم ہی تیرا ہے، تو اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے جھکتا ہے۔ قلندر کہتے ہیں میرے عزیزو،
ایسے آدمی کو جس کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہ ہو، بے نیاز ہو دنیا سے، ایسے آدمی کو قلندر کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو کتاب میں ملے گا قلندر مراد عقل مند شخص، تو قلندر عقل مند ہوتا ہے، اسی لیے دنیا کے ابال میں وہ زیادہ پڑتا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، پانی پانی کر گئی، یہ محاورہ استعمال کیا ہے، پانی پانی کر جانا، پانی پانی ہو جانا، شرم کے مارے ڈوب جانا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، یعنی مجھ کو شرم کے اندر ڈبا گئی، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نہ تن، کہ تو جب غیر کے آگے جھک گیا، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیا تو نمن تیرا نہ تن۔ میرا عزیزو، یہاں پر ہماری یہ غزل ختم ہوئی، اب آگے موقع رہا انشاءاللہ تو معنوی اشارات اور مشقی سرگرمیاں پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے نظمیں ہیں اور غزلیں ہیں ایک مرتبہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد مشق اور سرگرمیاں کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔